پاکستان کا شمار دنیا کے بڑے آبادی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس وقت موجودہ آبادی 14 کروڑ 50 لاکھ ہے اور اس میں 3.1% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 34ویں نمبر پر آتا ہے، مگر پھر بھی اس کی آبادی دنیا کی کل آبادی کی 2.3% ہے۔ آبادی کے بڑھتے ہوئے تناسب کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ 1951 کی رائے شماری کے مطابق 33.74 ملین، 1961 42.88 ملین، 1972 65.31 ملین، 1981 84.25 ملین اور 1998 کی رائے شماری کے مطابق 130.57 ملین۔ آزادی کے بعد سے ہی پاکستان معاشی بدحالی، کم شرح خواندگی، سیاسی عدم استحکام اور خراب صحت عامہ کا شکار رہا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، کرپشن، بدامنی، بے روزگاری، انصاف کی بروقت عدم فراہمی، امتیاز اور تفریق جیسے نئے دور کے مسائل نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ 1947 سے ہیلتھ سروس کو لیں، ہیلتھ کیئر کو لیں تو اس وقت بہت کم ڈاکٹر پاکستان میں تھے اور صرف ایک میڈیکل کالج تھا۔ ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے شروع میں تو یقینی طور پہ ہیلتھ کیئر بہت کم لوگوں کو میسر تھی۔ دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان بھی بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ ان مسائل میں صحت عامہ ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان کی صحت عامہ کی صورتحال کو ایک نظر میں دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ رجحانات رہے۔ 1947 میں ہسپتالوں کی کل تعداد 292 اور اب تک 889 ہے۔ پاکستان کے قومی صحت کے سروے کے مطابق 1529 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر مختص ہے، 3639 افراد کے لیے ایک نرس ہے، 31579 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے، 1490 افراد کے لیے ایک بیڈ ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات ہر 1000 بچوں میں 89.8 ہے، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں شرح اموات ہر 1000 بچوں میں 126 ہے اور یہ بھی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ شرح آبادی میں تیزی سے اضافہ، معاشی بدحالی اور ملکی وسائل کی کمی وہ چند وجوہات ہیں جن سے غربت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 40% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں رش عام آدمی کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرتا نظر آتا ہے۔ دوائیں اور ابتدائی طبی امداد بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ حالات کو مزید ابتر بنا رہی ہے۔ ہر ملک کی آبادی صحت عامہ کے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص حد تک ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی کافی آبادی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہے۔ دنیا میں جو نفسیاتی امراض ہیں غالباً وہ نمبر 2 پر ہیں اپنی پھیلاؤ اور اپنی وسعت کے اعتبار سے، یا کم سے کم پہلے 2 یا 3 کے اندر یہ ضرور آئیں گے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل چینج آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جو اس کے اندر زندگی میں لوگوں کی سٹریس فیکٹر بڑھ رہا ہے صبح سے، خاص طور پہ شہری زندگی کے اندر، تو اس میں لوگوں کو اپنی زندگی سے کوپ کرنا اور اس کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کو برتاؤ کرنا یہ کافی مشکل ہو گیا۔ تو جب انسان اسٹریس کے اندر رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ آج بھی ذہنی امراض میں مبتلا لاکھوں افراد کسی بھی قسم کے نفسیاتی علاج سے محروم ہیں۔ پاکستان میں ذہنی امراض کے حوالے سے جو اعداد و شمار دستیاب ہیں ان کے مطابق اس وقت تقریباً 10 لاکھ افراد شدید ذہنی امراض اور تقریباً 1 کروڑ افراد معمولی قسم کی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تازہ ترین مطالعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن، نفسیاتی مسائل
और नशे की आदत में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। इन मसाइल की बढ़ती हुई शरह की वजह से खुदकुशी के वाकयात में इजाफा भी काबिल जिक्र है। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज के बारे में शहरी आबादी की अक्सरियत और देही आबादी की तकरीबन पूरी तादाद इलाज मुआलजे के बजाय पीरों, फकीरों, मज़ारों और तावीज़ गंडों को तरजीह देती है। हिस्टेरिया और शीज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के इलाज आम लोग रूहानी आमिलों के पास तलाश करते हैं, जिनकी काबिलियत पर वो कामिल यकीन रखते हैं। ज़हनी अमराज पर एक मजमूई नज़र डाली जाए तो जो आदाद शुमार सामने आते हैं वो कुछ यूं हैं। ज़हनी अमराज में डिप्रेशन की शरह सबसे ज्यादा है, जो कि 6% है।